الرحمن الرحیم اسکل مینجمنٹ یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر بننا چاہتے ہیں، ایک ورکر سے مینیجر بننا چاہتے ہیں، اپنی آرگنائزیشن میں ڈیسیژن میکر بننا چاہتے ہیں یا عزت پانا چاہتے ہیں، تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور آل کا آپشن سلیکٹ کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جتنے گرین ٹاپکس ہیں ان سب پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ میرے چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے آرگنائزیشن۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ آرگنائزیشن کیا چیز ہے؟ واٹ از آرگنائزیشن؟ آرگنائزیشن از a group of people who work together towards a common goal، یعنی ایک ایسا گروپ لوگوں کا جو کہ اکٹھے کام کرے کامن گول کو اچیو کرنے کے لیے، یعنی سب کا گول ایک ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان سب کا کام ٹارگٹ ایک ہے، گول ایک ہے اور سب مل کر کام کر رہے ہیں، ان کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ مثلا اسکول میں سب کا کیا اکٹھے مل کر سارے ٹیچر پڑھاتے ہیں، کامن گول کیا ہوتا ہے؟ اب بچے جو ہے اچھی پوزیشن لے جائیں، اچھے مارکس لے جائیں، اچھا گریڈ لے جائیں۔ اسی طرح ایک بزنس ہے اور اسی طریقے سے ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تاکہ ڈپارٹمنٹ میں اچھے سے اچھا مطلب اس کی آؤٹ پٹ ہو، بزنس کا اچھے سے اچھی گروتھ ہو، تو یہ آرگنائزیشن کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ایک آرگنائزیشن ٹیبل ہے، ایک مینیجر ہے، اس کے نیچے 3 اسسٹنٹ مینیجر ہیں اور اس کے نیچے پھر فردر کام کرنے والے ورکر ہیں۔ آرگنائزیشن ایک ایسی چیز ہے جو کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ کام شروع کرنے کے بعد یہ کرنا بہت مشکل ہے یا اس کرنے کا کوئی پھر بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آرگنائزیشن پہلے آرگنائز کرنا ہے، چاہے وہ اسکول ہے، بزنس ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، پہلے آرگنائز کرنا ہے پھر کام کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پکچر کو تھوڑا چھوٹا نہ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو۔ چلیے، ایک گروپ ایز اے گروپ آف پیپل، آرگنائزیشن ایز اے گروپ آف پیپل، کامن پرپز، یعنی مقصد سب کا ایک ہے۔ Individuals come together to achieve objectives that they could not accomplish alone۔ اکیلے وہ ٹارگٹ وہ اچیو نہیں کر سکتے تھے، لہذا سب نے اکٹھے مل کر وہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، یہ سب کا کامن گول ہوتا ہے۔ اسٹرکچر، دس گروپ از ٹیپیکلی اسٹرکچرڈ ود ڈیفائنڈ رولز۔ ہر بندے کا اپنا ایک رول ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سارے بندے ایک ہی کام بندے ایک ہی کام کے پیچھے جٹ گئے ہیں یا اس کو کام کرنا شروع کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی ہیرارکی میں جو بھی اس کا رول ہے، وہ جو بھی اس کی اتھارٹی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسٹرکچر۔ ریسورس، جو بھی ریسورسز ہیں آپ کے، انکلوڈنگ پیپل لوگ جو ہیں، یہ بھی ایک ریسورس ہوتا ہے نا۔ ایسیٹس، مٹیریلز، نالج، یہ سارے ریسورس ہیں، ان کو سارے ریسورسز کو افیکٹولی استعمال کرنا۔ مثلا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، دس انکلوڈس کمپنیز، گورنمنٹس، ہاسپٹلس، اسکولس اینڈ NGOs۔ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ سب اسی ایز اے گروپ آف پیپل کے طور پہ کام کرتے ہیں اور اپنا کامن ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اسکول کا اور گول ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اور گول ہے، ہاسپٹلس کا اور گول ہے، NGOs کا اور گول ہے۔ ایز اے پروسیس، آرگنائزیشن ایز اے پروسیس، پلاننگ اینڈ اسٹرکچرنگ، اٹ انوالوز دا ڈیلیبریٹ اگریمنٹ، ڈیلیبریٹ ارینجمنٹ آف پیپل، یعنی یہ لوگوں کا ایک جو ہے ارینجمنٹ ہے اس طریقے سے، اینڈ ٹاسک، اور کام کا بھی، یعنی لوگوں کا بھی ارینجمنٹ، کام کا بھی ارینجمنٹ، ٹو کریٹ آرڈر اینڈ ایفیشنسی، یعنی وہ کام افیکٹولی ہو بھی جائے، ایفیشینٹلی بھی ہو جائے
اور سارے لوگ جو ہیں مل کر اس کو اچیو کر لیں. ارینجمنٹ کیا ہے؟ دس meaning refers to the internal order and structure of a system such as the organization of a almirah and a table. کسی بھی آرگنائزیشن کو, کسی بھی ادارے کو, کسی بھی جگہ کو ارینجمنٹ جو ہے اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ افیکٹولی کام ہو سکے وہاں پر, اور اس کا سسٹمیٹک طریقہ ہو کام کرنے کا, سسٹمیٹک طریقے سے لوگ کام کر سکیں. مثلا ایک المیرا ہے, اس کے اندر بہت سارے کپڑے ہیں, کچھ کتابیں بھی ڈالی ہوئی ہیں, تو اگر وہ رینج نہیں ہوں گی تو آپ کو نہ تو کتاب ملے گی نہ ہی آپ کو کپڑے ملیں گے. کپڑے اپنی جگہ پہ اور کتابیں اپنی جگہ پر اگر ارینج کر کے رکھی ہوئی ہوں تو بالکل آپ کو مل جائیں گی. پھر ٹیبل, یہ دیکھیں یہ ایک ٹیبل ہے, اس کے اوپر ایک پی سی بھی پڑا ہوا ہے, کچھ فائلیں بھی پڑی ہوئی ہیں, کچھ کتابیں بھی پڑی ہوئی ہیں, کچھ ریکس بھی پڑے ہوئے ہیں فائلوں پہ, اور دیکھیں کیسے اپوزٹ مینر میں ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے تو کام نہیں ہو پائے گا. اس پر جو بیسٹ ٹیبل پہ جو بھی بندہ بیٹھ کے کام کرے گا وہ کیا کام کرے گا؟ وہ سارا مکس اپ کر کے رکھے گا ہر چیز کو. کوآرڈینیشن, اٹ از دا ایکٹ آف کوآرڈینیٹنگ ویریس پارٹس ٹو کریٹ اے سسٹمیٹک فنکشن. یعنی فرض کریں جو بھی کام ہے اس کو سسٹمیٹک طریقے سے کیا جائے اور افیکٹولی کیا جائے. یہ نہیں کہ 8 گھنٹے کا کام جو ہے وہ 15 گھنٹے میں ہو رہا ہے, یا جو آرگنائزیشن ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ ہر بندہ ایک ہی کام کے پیچھے ہے, یا کم از کم آدھا کام جو ہے وہ اسی کا ایک بندہ کر رہا ہے, آدھا کام دوسرا بندہ کر رہا ہے اسی اسٹیپ کا. تو اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا. کوآرڈینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے رول کو جو ہے نا وہ ایکسیس کرے اور اسی پر کام کرے اور اسی میں افیکٹولی اپنا رزلٹ دے. آگے بڑھتے ہیں. سمری یہ ہے جناب, این آرگنائزیشن از اے گروپ آف پیپل ود اے شیئرڈ پرپز. یعنی مقصد جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہوتا ہے سب نے, اس میں ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں, ان رولز کو ہر بندہ ادا کرتا ہے اور کامن پرپز جو ہے, کامن ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. An organization is also the act of arranging elements into a systematic functional order. یعنی سسٹمیٹک فنکشنل آرڈر میں ارینج کرنے کا نام ہے آرگنائزیشن. یہ دیکھیے یہ کلاس روم ہے, یہ آرگنائزڈ کلاس روم ہے. دیکھیے ترتیب سے چیئرز پڑی ہوئی ہیں بچوں کی, بچے ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں, بلیک بورڈ اپنی صحیح جگہ پر لگا ہوا, وائٹ بورڈ جو ہے, اور ہر بندہ, یہ بچے جو ہیں یہ ٹیچر کو سن رہے ہیں, ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہے, لیکن ترتیب سے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں آرگنائزڈ آرگنائزیشن. یہ آرگنائزڈ کلاس کی میں نے آپ کو مثال دی. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. اس میں آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اس وقت تک اللہ حافظ. مل کر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس چینل کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اس میں سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو تک.